مجھے آج گھر سے اپنی بیوی کا فون آیا تھا کہ میری بیٹی کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے۔ انہوں نے تانیہ کو پسند کر لیا تھا اور وہ جلد ہی شادی کرنا چاہتے تھے۔ میری بیوی سغرا مجھے کہنے لگی کہ اب مجھے اور ٹائم بھی لگانا ہوگا کیونکہ اب بیٹی کا جہیز بھی تیار کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بچوں کی تعلیم اور گھر کے اخراجات بھی برداشت کرنے ہیں۔ یہ سن کر مجھے خوشی کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی ہوئی کیونکہ اتنے کم وقت میں جہیز کے لیے پیسے کہاں سے اکٹھے کروں گا۔ ان لوگوں نے 6 مہینے کا وقت دیا تھا۔ میں دل و جان سے اپنی بیٹی کو اچھے طریقے سے رخصت کرنا چاہتا تھا، مگر دوسری طرف پیسوں کی بھی پریشانی تھی۔ میں یہی سب سوچتے ہوئے اپنی ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا۔ آج خلاف معمول مجھے ایک بھی سواری نہیں ملی تھی۔ شام کا وقت ہو گیا تھا۔ اس وقت میں اپنی ٹیکسی لے کر نئی بننے والی کالونی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا، جہاں پر بہت سارے مزدور اور ٹھیکیدار ٹیکسی بک کروا کر اپنی منزل کی طرف جایا کرتے تھے اور اچھا خاصا کرایہ بھی دے دیا کرتے تھے۔ اس وقت بھی اکا دکا مزدور نظر آ رہے تھے، مگر کوئی بھی میرا ٹیکسی طرف نہیں آیا۔ میں مایوس ہو گیا، شاید آج میری دیہڑی نہیں لگے گی۔ اس سے پہلے کہ میں واپس جاتا، ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آیا جس کی تقریباً 19 یا 20 سال کی ہوگی۔ اسے دیکھ کر میں ایک بار پھر 20 سال پہلے اپنے ماضی کو گیا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکے کو دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس اور ایک کشش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر کرائے کے بارے میں بات کرنے لگا۔ جب میں نے اپنا کرایہ بتایا تو اس کے پریشان چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ وہ کہنے لگا، آپ بہت زیادہ کرایہ بتا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، میں پیدل چلا جاؤں گا۔ وہ شکل سے بہت ہی پیارا تھا۔ ایک پل میں ہی میں نے فیصلہ کر لیا اور آدھا کرایہ کم کرنے کو بول دیا تو وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش ہو گیا اور پھر ٹیکسی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسے میں نے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھایا تھا۔ نہ جانے کیوں میں ٹیکسی چلاتے ہوئے گاہے بگاہے نظریں اس کے چہرے پر ڈال رہا تھا۔ وہ بہت پریشان اور مایوس سا نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پرانا موبائل تھا۔ وہ بار بار کوئی نمبر ملاتا اور پھر مایوسی سے موبائل واپس رکھ دیتا۔ اس کے کپڑے بھی پھٹے پرانے اور مٹی سے اٹے ہوئے تھے، جو اس کی حالت راز کو اچھے سے بیان کرتے تھے۔ اس کا بھرپور جائزہ لے رہا تھا جب میری نظر اس کے ہاتھ پر پڑی۔ اس کی ہتھیلی پر جلنے کا نشان تھا اور اس نشان کے عین اوپر انگلی کے بیچ میں ایک کالے رنگ کا موٹا سا تل تھا۔ اس تل کو دیکھتے ہی میں ایک پل کو حیران رہ گیا تھا۔ ٹیکسی ایک جھٹکے سے رکی۔ میں آنکھیں پھاڑے اس نوجوان کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر اس کا ہاتھ میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ پھر ایک خیال کے تحت میں نے اس کی گردن کے پچھلے حصے کی طرف دیکھا تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ کون ہو تم؟ کیا نام تمہارا ہے؟ میرے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ میرے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ وہ بھی مجھے دیکھ کر پریشان سا ہو گیا تھا، اور پھر اس نے مجھے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ تب میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے تھے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا سگا۔ میرا نام سہیل ہے۔ میں نے آنکھ کھولی تو مجھے غریبی کا ادراک ہوا۔ بچپن میں چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے تسنا گویا معمول کی بات تھی۔ ہمیں تو ایک وقت پیٹ بھر کر کھانا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے اور میں ان میں سے بڑا تھا۔ میں ابھی 10 سال کا ہی تھا جب ابا مجھے اپنے ساتھ مزدوری پر لے کر جانے لگے تھے۔ مجھے اس ماحول سے بہت کوفت تھی۔ میں بہت روتا چلاتا کہ مجھے پڑھنا ہے، اسکول جانا ہے، مگر ابا کی وجہ سے میں اپنی اس خواہش سے دستبردار ہو گیا تھا۔ اماں کہتی تھیں کہ تم بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہو، تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ یوں ماں باپ کے مجبور کرنے پر میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے باقی بہن بھائیوں نے تعلیم حاصل کی، مگر میں ابا کے ساتھ مزدوری کرنے لگا، اور پھر ابا نے مجھے ڈرائیونگ سکھا دی۔ جب میں 18 سال کا ہوا تو میرا لائسنس بھی بن گیا اور پھر میں بس چلانے لگا۔ زندگی اب معمول پر آ گئی تھی۔ میرے باقی دونوں بھائی بھی اچھے خاصے کام کاج کرنے لگے تھے اور اب گھر کا ماحول بھی پہلے سے بہتر ہو گیا تھا۔ اماں ابا دونوں اس دنیا سے چلے گئے اور ہم بہن بھائی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ میں نے بھی شادی کر لی۔ شادی کے بعد سب الگ الگ اپنے گھروں میں رہنے لگے اور میں بھی اپنی بیوی بچوں کو لے کر کرائے کے گھر پر آ گیا تھا، کیونکہ میرے دونوں بھائیوں کی بیویاں میری بیوی کے ساتھ لڑتی جھگڑتی رہتی تھیں۔ میں سارا دن تھکا ہارا جب گھر آتا تو تب بھی مجھے سکون نصیب نہیں ہوتا تھا، اس لیے سوچا کہ گھر چھوڑ کر کرائے کے مکان میں رہنے لگتا ہوں۔
گو کہ میری مشکلات میں اضافہ تو ہوا تھا، مگر جو ذہنی سکون مجھ سے گم ہو گیا تھا وہ مجھے دوبارہ مل گیا۔ اب جب مجھ بچے پیدا ہوئے تو تب مجھے احساس ہوا کہ زندگی اتنی بھی آسان نہیں رہی۔ جو میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا وہ کسی طرح سے بھی صحیح نہیں تھا، کیونکہ اب اخراجات بھی پہلے سے بڑھ چکے تھے، مگر میں نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ شادی کے چند سالوں بعد اللہ نے مجھے دو خوبصورت بیٹوں کی نعمت سے نوازا تھا۔ ان ننھی جانوں کے آنے سے میرا گھر کی رونقیں دوبارہ دو بالا ہو گئی تھیں، لیکن جہاں خوشیاں بڑھتی تھیں وہیں ان کے بہتر مستقبل کی فکر بھی میرے دل میں گر گئی تھی۔ میں ایک عام ٹیکسی ڈرائیور تھا جو صبح سے رات تک پہیے گھما کر مشکل دال روٹی کا بندوبست کر پاتا تھا۔ جب بھی میں اپنے دونوں بیٹوں کو معصوم چہروں کو دیکھتا تو میرا دل تڑپ اٹھتا تھا کہ کیا میں انہیں وہ زندگی دے پاؤں گا جس کے وہ حقدار ہیں؟ کیا میں انہیں اچھے اسکولوں میں پڑھا سکوں گا؟ انہیں دونوں دنوں میری زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ میرا ایک پرانا اور جگری دوست جاوید جو برسوں سے سعودی عرب میں مقیم تھا، اس سے اچانک رابطہ ہوا فون پر۔ جب میں نے اسے اپنی پریشانیوں اور بچوں کے مستقبل کے حوالے سے اپنا خدشات بتائے تو اس نے بڑے بھائیوں والا حوصلہ دیا۔ اس نے کہا، سہیل تم ہمت کیوں ہارتے ہو؟ اللہ بڑا کارساز ہے۔ میں یہاں ایک کمپنی میں بات کرتا ہوں، تم یہاں آ جاؤ، یہاں محنت کا صلہ ملتا ہے۔ جاوید کی یہ بات میرے لیے اندھیرے میں روشنی کی کرن ثابت ہوئی۔ اس نے نہ صرف میرا حوصلہ بڑھایا بلکہ ویزے کے تمام اخراجات اور کاغذ کاروائی میں میری بھرپور مدد کی۔ جب میرا ویزا لگ گیا اور روانگی کا وقت آیا تو میری خوشی کی انتہا تھی، مگر ساتھ ہی اپنے جگر کے ٹکڑوں اور بیوی سے دور ہونے کا دکھ بھی تھا۔ میں نے بھاری دل کے ساتھ انہیں خدا کے حوالے کیا اور سعودی عرب کی زمین پر قدم رکھا۔ وہاں کی زندگی شروع میں بہت کٹھن تھی، تپتا ہو رہا ریگستان، سخت محنت اور اپنے پیاروں سے دوری کا غم، لیکن جب بھی مجھے تھکن محسوس ہوتی میں اپنے بیٹوں کی تصویر نکال کر دیکھ لیتا اور میرا عزم پھر سے تازہ ہو جاتا۔ اللہ نے میری محنت میں ایسی برکت ڈالی کہ حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ میں نے دن رات ایک کر کے پیسے جمع کیے اور چند ہی سالوں میں اس قابل ہو گیا کہ پاکستان میں اپنا ایک چھوٹا سا مگر بہت پیارا گھر بنا لیا۔ اب میری زندگی کا سب سے بڑا خواب یہ تھا کہ میں اپنے شریک حیات اور اپنے بیٹوں کو اللہ کے گھر کی زیارت کراؤں۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اس پاک زمین کو دیکھیں جہاں ان کا باپ ان کے بہتر مستقبل کے لیے پسینہ بہاتا رہتا ہے۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب میں نے اپنی بیوی اور دونوں بیٹوں کے ویزے لگوائے اور انہیں عمرے کے لیے سعودی عرب بلا لیا۔ ایئرپورٹ لگوائے اور جب میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھا تو وہ اب خاصے بڑے ہو چکے تھے۔ میں نے انہیں اپنے سینے سے لگایا تو ایسا لگا جیسے کائنات کی تمام دولت میرے قدموں میں آ گئی ہو۔ میں نے مکہ مکرمہ میں نہایت عقیدت سے عمرہ ادا کیا۔ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب ہم دونوں میاں بیوی نے اپنے بچوں کی سلامتی اور درازی عمر کی دعائیں مانگی تو ہمیں گمان بھی نہ تھا کہ تقدیر ہمارے لیے کیا فیصلہ کر چکی ہے۔ مدینہ منورہ کی پر نور گلیوں میں حاضری دینے کے بعد ہم نے ارادہ کیا کہ واپسی سے قبل کچھ تاریخی مقامات اور قریبی شہروں کی سیر کی جائے۔ ایک شام ہم سب بہت خوش تھے۔ بچے گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھے ہنس رہے تھے اور شرارتیں کر رہے تھے۔ میں گاڑی چلا رہا تھا اور میری بیوی اپنے بچوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور افق پر پھیلی سرخی بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ ہم شہر کے شور و غل کے ذرا دور ایک شاہر پر تھے جہاں ٹریفک کم تھی اور فضا میں ایک عجیب سی خنکی تھی۔ اچانک پیچھے سے آتی دو گاڑیوں نے بڑی تیزی سے ہماری گاڑی کو اوورٹیک کیا اور سامنے آ کر راستہ بلاک کر دیا۔ میں نے گھبرا کر بریک لگائی۔ ابھی میں کچھ سمجھ بھی نہ پایا تھا کہ ان گاڑیوں سے 5-6 مسلح نقاب پوش باہر نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں اور چمکتے ہوئے چاقو تھے۔ خوف کی ایک لہر میرے سر سے پاؤں تک دوڑ گئی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دروازے لاک کر لو، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے ان ظالموں نے گاڑی کے شیشے توڑ دیے۔ وہ چیخ رہے تھے اور عربی و کسی نامعلوم زبان میں گالیاں دے رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں گاڑی سے باہر کھینچ لیا۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، جو کچھ ہے لے جاؤ، میرے پاس جتنا پیسہ ہے سب تمہارا ہے، بس میرے بچوں کو چھوڑ دو۔ میں گڑ گڑا رہا تھا مگر ان کے دل پتھر تھے۔ انہوں نے ہماری ایک نہ سنی۔ ایک درندے نے میری بیوی کے گلے سے سونے کی زنجیر کھینچی اور اسے دھکا دیا جس سے اس کا سر سڑک کے کنارے پر لگے
پتھر سے جا ٹکرایا اور وہ وہیں لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں دیوانہ وار ان پر جھپٹا، لیکن ایک طاقتور لٹیرے نے اپنی رائفل کے بٹ سے میرے سر پر زوردار وار کیا۔ درد کی ایک لہر اٹھی اور میری آنکھوں کے سامنے چنگاریاں اڑنے لگیں۔ میں زمین پر گر پڑا، لیکن میری نظریں اپنے بچوں پر جمی تھیں۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے اور زور زور سے رو رہے تھے۔ اس ہنگامے میں سڑک پر موجود دیگر ایک دو گاڑیاں بھی رک گئیں اور ان لٹوروں نے ان پر حملہ کر دیا۔ ہر طرف فائرنگ کی آوازیں اور انسان چیخیں گونج رہی تھیں۔ میں نے نیم بے ہوشی کی حالت میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش نے میرے چھوٹے بیٹے کو بازو سے پکڑ اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ میرا بیٹا ابا ابا پکار رہا تھا۔ اس کی آواز آج بھی میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح لگتی ہے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، میں رینگتے ہوئے اس کی طرف بڑھنا چاہتا تھا، لیکن میرے جسم سے ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک دوسرے شخص نے مجھ پر ایک اور وار کیا اور میں گہری تاریکی کے غار میں گرتا چلا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو فضا میں ایمبولینس کے سائرن گونج رہے تھے۔ میں ہسپتال کے ایک سفید کمرے میں تھا، سر پر پٹیاں بندھی تھیں اور پورا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ جیسے ہی مجھے ہوش آیا، میرے ذہن میں وہی آخری منظر کوند گیا، میرا بیٹا جو مجھے پکار رہا تھا۔ میں بستر سے اٹھنے کی کوشش میں نیچے گر پڑا۔ ڈاکٹر اور نرسیں میری طرف لپکے، میرا بچہ، میرا بیٹا کہاں ہے؟ میں نے پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی کو ویل چیئر پر میرے پاس لایا گیا۔ اس کے ماتھے پر بھی پٹی بندھی تھی اور اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ اس کی گود میں ہمارا بڑا بیٹا تھا جو ابھی تک صدمے کی حالت میں تھا اور چپ چاپ اپنی ماں سے لپٹا ہوا تھا، لیکن میرا چھوٹا بیٹا وہاں نہیں تھا۔ سورا ساجد کہاں ہے؟ وہ اسے کیوں نہیں لائے؟ میں نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ میری بیوی نے تڑپ کر ایک چیخ ماری اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کی خاموشی اور اس کا بین مجھے سے بتا رہا تھا۔ پولیس افسر جو وہاں موجود تھا آگے بڑھا اور بھری ہوئی آواز میں کہا، ہمیں جائے وقوع سے صرف آپ دونوں اور یہ ایک بچہ ملا ہے۔ ہم نے پورے علاقے کی ناک بندی کر دی ہے، ہسپتالوں کو الرٹ کر دیا ہے، لیکن آپ کے دوسرے بیٹے کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ یہ سنا تھا کہ میری دنیا اجڑ گئی۔ جس بیٹے کے مستقبل کے لیے میں نے اپنا سکھ چین تیاگ دیا تھا، جس کی خوشی کے لیے میں نے پردیس کی ٹھوکریں کھائی تھیں، وہ ایک ہی پل میں مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ وہ لٹیرے اسے کیوں لے گئے ہیں؟ کیا اسے مار دیں گے یا اسے بیچ دیں گے؟ ان سوالوں نے میرے دماغ کو مفلوج کر دیا۔ ہم کئی ہفتوں تک سعودی عرب میں رکے رہے۔ میں اور جاوید ہر روز پولیس اسٹیشن کے چکر لگاتے۔ ہم نے اخباروں میں اشتہار دیے، لاکھوں ریال انعام کا اعلان کیا۔ ہم سڑکوں پر لوگوں کو اپنے بیٹے کی تصویر دکھا کر پوچھتے، لیکن ہر طرف سے صرف مایوسی ملی۔ وہ بچہ جیسے زمین نگل گئی تھی یا آسمان کھا گیا تھا۔ وہ عمرہ جو ہماری زندگی کا سب سے خوشگوار سفر ہونا تھا، وہ ایک ناختم ہونے والے کرب میں بدل گیا۔ میں جب بھی خانہ کعبہ کی طرف دیکھتا، میری ہچکیاں بندھ جاتی۔ میری بیوی کی حالت تو ایسی ہو گئی تھی کہ وہ سڑک پر چلتے ہر بچے کو دیکھ کر ساجد ساجد پکارنے لگتی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اسے پاکستان لے جاؤ ورنہ یہ ذہنی توازن کھو دے گی۔ بالآخر بوجھل قدموں اور اجڑی ہوئی جھولی کے ساتھ ہم پاکستان واپس آ گئے۔ وہ گھر میں جو بڑی حسرتوں سے نایاب بنا تھا، اب ایک قبرستان کی طرح خاموش اور اداس تھا۔ گھر کی ہر دیوار سے ساجد کی آوازیں آتی تھیں، اس کے چھوٹے چھوٹے جوتے، اس کے کپڑے، اس کا فیڈر، سب کچھ وہیں تھا، بس وہ معصوم جان وہاں نہیں تھی۔ 20 سال گزر گئے لیکن وہ شام میرے ذہن سے کبھی نہ مٹی۔ میں نے جینا تو سیکھ لیا، مگر میرا دل ہمیشہ اسی سڑک پر، اسی دھول اور خون کے درمیان بھٹکتا رہا جہاں میرا بیٹا مجھ سے بچھڑا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں، وہ کس حال میں ہوگا، اسے کسی نے کھانا کھلایا ہوگا یا نہیں، لیکن میری بیوی کا یقین آج بھی قائم تھا کہ اس کا بیٹا ایک دن ضرور لوٹ کر آئے گا۔ آخرکار جب بچے ذرا بڑے ہوئے تو میں انہیں ایک بار پھر ہمت جمع کی اور دوبارہ سعودی عرب جانے کا فیصلہ کیا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں اب کیا رکھا ہے، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ شاید وہاں کی مٹی بھی ابھی ابھی میرے بچے بچھڑے ہوئے بیٹے کی خوشبو باقی ہے۔ میں دوبارہ اسی شہر میں آ گیا اور ایک بار پھر وہی پرانا کام، یعنی ٹیکسی چلانا شروع کر دیا۔ برسوں گزر گئے، میں بوڑھا ہونے لگا تھا، بال سفید ہو گئے تھے اور نظریں بھی کمزور ہو گئی تھیں، لیکن ہر سواری میں میری آنکھیں وہی پرانا چہرہ تلاش کرتی تھیں۔ وہ دن بھی عام دنوں جیسا ہی تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور میں نئی
بننے والی ایک کالونی کے پاس اپنی ٹیکسی کھڑی کر کے سواری کے انتظار کر رہا تھا۔ اچانک ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آیا۔ اس کی عمر لگ بھگ 19 یا 20 سال کی ہوگی۔ اسے پہلی نظر میں دیکھتے ہی میرے سینے میں ایک عجیب سی ہوک اٹھی، جیسے روح کو کسی نے جھنجھوڑ دیا ہو۔ جب اس نے کرائے کی بات کی اور میں نے اپنا کرایہ بتایا تو اس سے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ اس کی غربت اس کے پھٹے پرانے اور گرد آلود کپڑوں سے عیاں تھی۔ میں نے معلوم جذبے کے تحت کرایہ آدھا کر دیا اور اسے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھا لیا۔ ٹیکسی چلاتے ہوئے میں بار بار اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کی پیشانی، سب کچھ مجھے کسی کی یاد دلا رہے تھے۔ اچانک میری نظر اس کے دائیں ہاتھ پر پڑی۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کی ہتھیلی پر جلنے کا ایک پرانا نشان تھا اور اس نشان کے عین اوپر انگلیوں کے بیچ ایک کالا موٹا سا تل تھا۔ یہ وہی نشان تھا جو میرے ساجد کے ہاتھ پر پیدائشی تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے 20 سال پرانی فلم چلنے لگی۔ میں نے فوراً بریک ماری۔ ٹیکسی ایک جھٹکے سے رکی۔ میں نے دیوانہ وار اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کون ہو تم؟ کیا نام ہے تمہارا؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ لڑکا ڈر گیا۔ اس نے گھبرا کر جواب دیا، میرا نام ساجد ہے۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس کا نام سن کر میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی گردن کے پیچھے دیکھا۔ وہاں بھی وہی پرانا نشان موجود تھا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور دھاڑے مار کر رونے لگا۔ ساجد، میرے بیٹے، میں تمہارا باپ ہوں۔ وہ لڑکا ہکا بکا رہ گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے 20 سال پہلے کا وہ پورا قصہ سنایا، وہ جملہ، وہ خون اور اس کا بچھڑ جانا۔ میری باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے مجھے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ اس نے بتایا، ابا، مجھے دھندلا سا یاد ہے کہ اس شام جب حملہ ہوا تو میں بہت ڈر گیا تھا۔ ایک آدمی مجھے گھسیٹ رہا تھا، لیکن بھگدڑ مچی ہوئی تو میرا ہاتھ اس کی گرفت سے چھوٹ گیا اور میں جان بچانے کے لیے اندھیرے میں ریگستان کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ میں گھنٹوں بھاگتا رہا، یہاں تک کہ میں ایک کچی بستی کے قریب بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک جھونپڑی میں تھا جہاں ایک بوڑھا آدمی میری دیکھ بھال کر رہا تھا۔ وہ نوجوان ساجد بتانے لگا کہ وہ بوڑھا آدمی بہت غریب تھا، لیکن اس کا دل سونے کا تھا۔ اس نے ساجد کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اسے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کا اپنا خون نہیں ہے۔ اس بوڑھے نے اسے پالا، اسے سہارا دیا، لیکن اس کی غربت اتنی تھی کہ وہ اسے پڑھا نہ سکا۔ وہ باپ اب بہت بوڑھے اور بیمار ہو چکے ہیں۔ وہ اب کام کاج نہیں کر سکتے، اس لیے میں دن بھر مزدوری کرتا ہوں تاکہ ان کا پیٹ پال سکوں اور ان کی دواؤں کا خرچہ نکال سکوں۔ ساجد نے روتے ہوئے کہا۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران بھی تھا اور اسے بوڑھے آدمی کا شکر گزار بھی کہ جس نے میرے بیٹے کو در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچایا تھا۔ میں نے ساجد سے کہا، بیٹا، مجھے اس فرشتے سے ملنا ہے جس نے تمہاری پرورش کی۔ ساجد مجھے ایک بوسیدہ سی جھونپڑی میں لے گیا جہاں ایک ضعیف العمر شخص بستر پر لیٹا ہانپ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے دیکھا، میں اس کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس بچے کا اصل باپ ہوں جسے اس نے 20 سال پہلے پناہ دی تھی۔ وہ بوڑھا آدمی پہلے تو سہم گیا۔ اسے لگا شاید میں اس سے اس کا سہارا چھین لوں گا، لیکن جب میں نے اسے گلے لگایا اور اس کا شکر ادا کیا تو اس کی آنکھوں میں بھی سکون کے آنسو آ گئے۔ اگلے کچھ مہینے میں ساجد نے اور اس کے منہ بولے باپ کی خدمت میں گزارے۔ میں نے ساجد کو بتایا کہ اس کی ماں پاکستان میں کس طرح تڑپتی رہتی ہے، اس کے بھائی کیسے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ساجد اپنے اس بوڑھے باپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا جس نے اسے بچپن میں سہارا دیا تھا، اور میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس عظیم انسان کو تنہا چھوڑے۔ کچھ عرصہ بعد وہ بوڑھا آدمی اپنی طبی عمر پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہم نے اسے وہیں سعودی عرب کی مٹی کے سپرد کیا۔ اس کی وفات کے بعد ساجد کے پاس وہاں رکنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ میں نے تمام قانونی کارروائیاں مکمل کیں، ڈی این اے ٹیسٹ کروائے تاکہ ثابت کر سکوں کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، اور اللہ کے فضل سے تمام مرحلے آسان ہوتے چلے گئے۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا جب میں ساجد کا ہاتھ تھامے پاکستان کے ایئرپورٹ پر اترا۔ میں نے گھر پہنچنے سے پہلے بیوی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں اسے ایک معجزہ دکھانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی ہم اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچے، میری بیوی ذہن میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میں نے آواز دی، سغرا، دیکھو میں کسے لایا ہوں۔
وہ مڑی، اس کی نظریں ساجد پر پڑیں۔ جواب ایک کڑیل جوان بن چکا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بالکل ویسی ہی تھیں جیسی 20 سال پہلے تھیں۔ سغرا کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی ساجد نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ چومے اور اپنے ہتھیلی کا وہ جلنے کا نشان اسے دکھایا۔ میری بیوی نے ایک دل لویز چیخ ماری اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ وہ منظر ایسا تھا کہ آس پاس کے دیوار ورد بھی رونے لگے۔ 20 سال کا انتظار، تڑپ اور دعائیں ایک ہی لمحے میں قبول ہو گئی تھیں۔ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، ہر آنکھ اشک بار تھی، لیکن وہ آنسو خوشی کے تھے۔ میں نے ہمیشہ کے لیے سعودی عرب چھوڑ دیا اور اپنے بیٹے کو لے کر اپنے وطن واپس آ گیا۔ اب ساجد میرے ساتھ ہے، میرے باقی بچے بھی خوش ہیں، اور ہمارا اور چھوٹا سا گھر جو برسوں سے اداس تھا اب کہہ کہوں اور خوشیوں سے بھر گیا ہے۔ اللہ نے دکھ کے بعد سکھ کی وہ دولت عطا کی تھی جس کا ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ سچ ہے، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ دوستو، کیسی لگی کہانی؟ اللہ حافظ۔